ادائے سنت خیر الانام کرتی ہوں، میں بڑے خلوص سے آپ سب کو سلام کرتی ہوں۔ عزت مآب صدر جلسہ، مہمان خصوصی، صدر مدرسین، معزز اساتذہ اکرام، سرپرست حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خدا تیری رحمت اور نعمت پہ ناز کرتی ہوں، اے خدا تیری رحمت اور نعمت پہ ناز کرتی ہوں، تیرے ہی نام سے اس محفل کا آغاز کرتی ہوں۔ ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ کسی بھی محفل کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، تو میں شرجیل ابن شفیق کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ خدا و معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا وہی خالق ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہی حاجت روا اور سب سے اعلیٰ ہے، وہ تنہا ہے، تمام صفات عالیہ کا مالک ہے، وہی اول وہی آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی، وہی جو زمین و آسمان کا خالق، دلوں کا سکون اور ہر چیز کا مالک ہے، وہ بڑا اعلیٰ رتبے والا اور جلیل القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف و توصیف بیان کرنے یعنی حمد پیش کرنے کے لیے میں اقصیٰ انجم محمد جاوید چودھری کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی شیریں آواز سے حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تجھ سا ہے دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے۔
یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے، تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، کہیں شان خلق محمدی، کہیں حسن نطق کلیم ہے۔ رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے، رب کونین میرے دل سن لے، میں شان اعلیٰ ہے تیری مالک و مختار ہے تو، مجھ کو معلوم ہے دنیا کا مددگار ہے تو، میں ہوں محتاج مجھے علم کی دولت دے دے، اپنے انمول خزانے سے یہ نعمت دے دے، میں ہوں کمزور مجھے دولت ایمان دے دے، ناتواں بندے سے بھی دین کی خدمت لے لے، جلوہ حق سے میرے دل کو فیروزہ کر دے، نور اسلام کا چہرے پہ نمایاں کر دے، رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں پریشان ہوں سرمایہ راحت دے دے، اپنے محبوب کی سچی محبت دے دے، جس کے صدقے میں دو عالم کو بنایا تو نے، میرے محبوب جسے کہہ کے بلایا تو نے، واسطہ اس کا گنہگار کی بخشش کر دے، اپنے اس بندے نادل پہ نوازش کر دے، نور اسلام کا چہرے پہ منور کر دے، رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے، رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے۔ جزاک اللہ۔ خدا وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف و نعت خوانی کی جائے تو نبی تاجدار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذیخار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دنیا کے کامل ترین انسان ہیں جنہوں نے انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی متعارف کروایا۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم آئے،
جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف و بڑائی بیان کرنے یعنی نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں فریحہ فاطمہ منور باغبان کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئے اور نعت ہم سب تک پہنچائے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا وہ ایڑھی رگڑ کر یہیں کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا صغر وہ ایڑھی رگڑ کر یہیں کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت،
جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اور سوسائٹی کی وائس چیئرمین ڈاکٹر قاضی نعیمہ صاحبہ کی زیر سرپرستی و نگرانی میں منعقدہ دوسرے بین المدارس نعت خوانی مقابلے میں تمام شرکا، طلبہ، مہمانان، اساتذہ اکرام اور سوسائٹی کے تحت جاری مدارس کے معزز ذمہ داران و اساتذہ کا میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ میں فاطمہ اردو پرائمری اسکول کی صدر معلمہ خواجہ کوثر صاحبہ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور پروگرام کی غرض و غایت پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ تمام تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، دن کو روشنی اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ وہی رب ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور مخلوق پر اپنی بے پایا رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز اسی رب ذوالجلال کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں، جس کی رحمت کے بغیر کوئی لمحہ میسر نہیں اور جس کے فضل کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز مہمانان گرامی، محترم قابل قدر جج صاحبین، محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین، ہادی بشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین۔ آج کا یہ پرنور اجتماع بین المدارس نعت خوانی مقابلہ ایک نہایت بامقصد اور بابرکت شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات کے ذکر کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر پوری انسانی تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و ہدایت کو ختم کر علم و ہدایت، اخلاق و کردار اور عدل و مساوات کی تعلیم دے کر ایک ایسی روشنی عطا کی جس نے جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے انسانیت کو نیا شعور بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو محض الفاظ کی ترسیل نہیں بنایا بلکہ کردار سازی، عمل کی رہنمائی اور انسانیت کے ارتقاء کا ذریعہ بنایا۔ آج نسل نو کے لیے یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے تاکہ وہ جان سکے کہ حقیقی تعلیم وہی ہے جو انسان با اخلاق، با عمل اور با کردار بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بحیثیت معلم ہمارے لیے ایک زندہ اور روشن مثال ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے محفل کو معطر کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ محفل نہ صرف ہمارے دلوں کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کریں گی بلکہ تعلیم و تربیت کے حقیقی معنی بھی ہمارے سامنے اجاگر کریں گی۔ نعت خوانی کا آغاز دراصل عہد رسالت سے ہی ہوا۔ خود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے جذبات کو منظوم شکل میں پیش کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایسے لازوال اشعار کہے جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اس طرح نعت گوئی کی بنیاد براہ راست عہد نبوی میں ہی رکھ دی گئی۔ بعد کے ادوار میں ہر زبان اور ہر خطے کے شعراء نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈوب کر نعتیہ شاعری کو فروغ دیا۔ یہ شاعری نہیں بلکہ جذبہ ایمان اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ نعت محض الفاظ کی ترتیب نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا عشق و عقیدت کا اظہار ہے۔
نعت کے ذریعے ایک مسلمان اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے اور ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ یہ دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راسخ کرنے اور انہیں سیرت طیبہ کی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نعت خوانی محفلوں کو رحمت و برکت سے بھر دیتی ہے اور سننے والے کے دلوں کو نرم و روشن کرتی ہے۔ یوں نعت گوئی اور نعت خوانی صرف ایک ادبی روایت نہیں بلکہ ایک روحانی اور ایمانی فریضہ ہے جس کی جڑیں عہد رسالت سے وابستہ ہے۔ آج کا یہ بابرکت موقع بھی اس تعلیمی اور تربیتی سفر کا تسلسل ہے جو دراصل رب کائنات کی کرم فرمائی اور فضل و احسان کا ثمرہ ہے۔ الحمدللہ KBN ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر عالی مرتب جناب محترم قاضی توفیق احمد صاحب کی بصیرت افروز قیادت اور تعلیم و تربیت کے روشن نقطۂ نظر کی بدولت آج بین المدارس نعت خوانی کا یہ حسین و ایمان افروز اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ نہ صرف معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں بلکہ طلباء کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے بہترین مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل انہی مخلصانہ اور قابل ستائش مساعی کا روشن ثبوت ہے۔ ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خلوص و خدمت پر مبنی کوششوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں اور آپ کے اہل خانہ سمیت تمام ذمہ داران سوسائٹی کو جزائے خیر سے نوازے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، ہمارے طلباء کو کامیابی و کامرانی سے نوازے اور ہمارے اساتذہ و ادارے کی وقار میں اضافہ فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دراصل نعت جذبہ عقیدت کی قولی عملی اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج کے نعتیہ مقابلے کے میقات کا مقصد بلا شبہ بچوں کو ایک مثبت سمت اختیار کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اس نعتیہ مقابلے میں حسن، ذوق و شوق کے ساتھ بچوں کی کثیر تعداد نے نام درج کروائے۔ اس سے یہ امید نظر آتی ہے کہ طلبہ صرف ہمارے ثقافت کے امین ہوں گے بلکہ ہماری مادری زبان اور ورثے کے محافظ ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ ان کا یہ جذبہ عقیدت ان میں استقامت پیدا کرے اور باعث بنے۔ نعت ایک ایسی صنف سخن ہے جس کی ہر قلمکار تخلیق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نعتیہ کلام کا نذرانہ پیش کرنا بھی عام نہیں بلکہ جس کا دل نبی آخر الزماں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے وہ نعت پڑھ سکتا ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا، میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا، عرش بری نے چوما تلوہ حضور کا۔ نعت نبی میں کیوں نہ پڑھوں بولیے، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حضور کا۔ نبی کی شان میں نعت کا نذرانہ لے آ رہے ہیں محمد محسن۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو،
کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ آج سرور کونین رحمت للعالمین نبی آخر الزماں کے لیے پرنور محفل سجی ہے۔ اس پرنور محفل کی فضیلت اور افادیت پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں مولانا قاضی عبدالسلام عظیم صاحب کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر روشنی ڈالیں۔ سامعین محترم، آج ہم یہاں پر بہت نیک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ نیک مقصد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہے۔ وہ نعت خوانی کہ جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، وہ نعت خوانی کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم بنایا ہے۔ سامعین کرام، امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے بارے میں کچھ بتلائیے، حضور کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، حضور کی تعریف فرمائیے کہ حضور کی زندگی کیسی ہے، حضور کے اخلاق کیسے ہے۔ امی عائشہ نے جواب دیا، کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اگر قرآن اچھی طرح پڑھتے تو یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ حضور کے اخلاق قرآنی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نعت میں سارا کا سارا قرآن نازل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زلفوں کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے، اپنے حبیب کے چہرے کی تعریف قرآن میں کریم میں فرمائی ہے، اپنے حبیب کے سینے کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ سامعین کرام، کیا تعریف کی جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کا نام رب نے محمد رکھا ہے، کہ جن کا نام رب نے محمد رکھا ہے، کہ جو قابل تعریف ہے، جس کی تعریف خود کا خدا خود فرماتا ہے۔ ہم اور آپ تعریف کریں تو کوئی بات نہیں، کوئی بڑی چیز نہیں، تعریف وہ ہے کہ خالق خود تعریف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اپنے حبیب کی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ تو بڑے اخلاق والے ہو۔ سامعین محترم، ہمیں حضور کی زندگی سے کیا لینا ہے؟ ہمیں حضور کی زندگی سے، ہمیں حضور کی سیرت سے کیا لینا ہے؟ ہمیں ان کا اتباع کرنا ہے، حضور کی پیروی کرنا ہے۔ سامعین کرام، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں وہ آنکھیں کھولتا ہے، جب آنکھیں کھولتا ہے دنیا کے نظارے دیکھتا ہے تو اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بات کہہ سکے، کچھ بات کر سکے، کچھ بات سمجھا سکے یا کچھ باتوں کو سمجھ سکے۔ ایسے عالم میں اس کے والدین اس کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہیں سے اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ سامعین کرام، تعلیم و تربیت کیا چیز ہے؟ تعلیم و تربیت کیا چیز ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامعین محترم، اس سے ایک قوم پروان چڑھتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تربیت جو ہے ایک اعلیٰ معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ ہمیں اگر اعلیٰ معاشرہ بننا ہے، بہترین معاشرہ بننا ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانب آنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج کا جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، میں اور آپ ہر کوئی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہے۔ ہر کوئی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی تربیت کریں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم تربیت میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری اکثریت
اس بات کا رونا روتی ہے کہ ہماری اولاد کو جو تربیت ہم نے دی تھی وہ بچے اس پر جو ہے تو قائم نہیں رہ سکے. ہماری تربیت میں کیا کمی ہے؟ ہم نے تربیت کس نہج سے کی ہے؟ سامنے محترم وجہ یہ ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہے. ایک وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کو کیسی تربیت کی ضرورت ہے. کیسی تربیت کی ضرورت ہے ہم یہ سمجھتے نہیں. ہمیں کس طریقے کی تربیت ہماری اولاد کو کرنا ہے ہمیں جائزے میں معلوم ہی نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل ہماری نظروں میں نظر نہیں آتا کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم اس کی اپنی اولاد کی تربیت کریں. سامعین کرام، خود ہماری اپنی ذات کی اگر ہم بات کریں تو ہماری زندگی میں بڑا تضاد نظر آتا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے، ایک سماجی زندگی ہے اور ایک نجی زندگی ہے. سماجی زندگی ہماری بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، جو ملتا ہے ہماری اخلاق کی تعریف کرتا ہے، ہمارے اطوار کی تعریف کرتا ہے، ہمارے عادتوں کی تعریف کرتا ہے. لیکن میں اور آپ جانتے ہیں ہماری نجی زندگیاں کیسی گزر رہی ہے. اگر ہم اپنی نجی زندگیوں میں جھانکے تو یہاں پر ایک ڈراؤنا سا خواب نظر آتا ہے. ہماری زندگی میں بڑا تضاد نظر آتا ہے. جیسی زندگی ہماری سماجی ہے، لوگوں کے سامنے ہے، ویسی زندگی ہماری نجی نہیں. ظاہر سی بات ہے جب ہماری زندگی میں تضاد ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو کیا تربیت دیں گے؟ اگر ہمیں اپنی اولاد کو تربیت دینا ہے، انہیں ایک بہترین مسلمان بنانا ہے، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال قائم فرما دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے ہے؟ ہر کسی کے لیے ہے. بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے، نوجوان کے لیے، عالم کے لیے، جاہل کے لیے، ہر کسی کے لیے. اگر کوئی زندگی دنیاوی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور کی زندگی میں نمونہ ہے. اگر کوئی علم و معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی حضور کی زندگی نمونہ ہے. اگر کوئی جہاد سیکھنا چاہتا ہے، زندگی سے لڑنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. ہم کسی بھی انسان کی زندگی کا کسی بھی پہلو سے اگر ہم معائنہ کریں اور ہم اس کے لیے کوئی رہنما ڈھونڈتے ہیں، ہم اگر کوئی تلاش کرتے ہیں کہ اس کی رہنمائی کرنے والا کون ہے، تو سامعین محترم ہمیں حضور کی زندگی کامل رہنما نظر آتی ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف آئے، یہ محسوس کرے کہ ہماری جو بھی زندگی ہے، جس حال میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر کوئی بہترین نمونہ اس کے لیے ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے خود رب نے فرما دیا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کی زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کی زندگی ہر کسی کے لیے نمونہ ہے. کسی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص نہیں کیا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ ہے، اے مومنو تمہارے لیے نمونہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کو ہر کسی کے لیے نمونہ فرمایا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معائنہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی بڑی محنتوں کے بعد یہی کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ دنیا میں جہاں میں سب سے قابل جو سیرت ہے کہ جس پر عمل کیا جائے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس سیرت پہ ہمیں آنے کی ضرورت ہے. سامعین محترم، بہت سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو ہماری زندگی میں جو ہے اگر ہم لا لیں، کچھ تو لا سکتے ہیں ہم، اگر ہم لا لیں تو انشاءاللہ عزیز ہماری زندگی کامیاب ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز بندے مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق کیسا ہے. اور اگر ہم حضور کی اس زندگی میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، کبھی خطا آپ سے نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام خطاؤں سے پاک رکھا ہے. آپ معصوم ہے، بخشائے. لیکن حضور کی زندگی دیکھیے، اگر آپ حضور کی زندگی کا معائنہ کریں گے، وہ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے، اگر آپ صحابہ کرام سے پوچھیں گے، امی عائشہ عائشہ سے پوچھیں گے کہ حضور کے معاملات کیا تھے، خود قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور کے معاملات یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہیں. ساری رات قرآن اس بات پر گواہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی سے جو تلاوت کرتے ہیں. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اس قدر عبادت کرتے تھے. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم ہے،
صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ اتنی جو ہے سو کیوں محنت کرتے ہیں، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہے، معصوم عن الخطا ہے، آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ کا رب آپ کی مرضی چاہتا ہے، آپ کا رب تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی امت آپ کی اتباع کرے تو وہ کامیاب ہو جائے، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی جو سو عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر روڑا مچتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سامعین محترم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کر رہے ہیں، ساری رات نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اب ہمارا عالم دیکھیے، ہماری اکثریت کا یہ عالم ہے کہ ہماری فرض نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہے، ہماری تہجد تو دور کی بات ہے، نوافل تو دور کی بات ہے، ہم فرض نمازوں میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں اور پھر ہم پریشان رہتے کہ ہمارا تعلق رب سے نہیں، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ سامعین محترم، رب سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، خدا کی ذات پر کیسا یقین ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، رو کے دعائیں کرتے ہیں، بڑی منت سماجت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ویسا خدا کی ذات سے نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے۔ غار ثور کا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں موجود ہے۔ ابھی غار ثور میں آپ دونوں موجود ہیں کہ وہاں پر کفار مکہ آ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات اطہر کے لیے پریشان ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ کفار قریب پہنچ چکے ہیں، اگر وہ جھانک لے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے اور وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، یہ واقعہ ہمیں خدا کی ذات پر یقین رکھنے کے لیے جیسے ابھارتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ذریعے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جیسے بھی حالات آ جائے، جیسی بھی مشکلیں آ جائے، ہمیں آقا اپنے رب کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے ان اللہ معنا؟ کبھی ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ جب بھی ہم پر مصیبتیں آتی ہے ہم خدا کا در چھوڑتے کسی اور کے در پہ چلے جاتے ہیں اور اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرنے لگتے ہیں، جبکہ مشکلوں میں خدا کا در تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک کی دعائیں۔ لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو بچوں کی سیکھنے کی چیزیں ہیں، مدرسے میں مکتب میں بچے جاتے ہیں، اسکول میں بچے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ دعائیں پڑھتے ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہی بات غور کرنے کی ہے کہ ہم بطور مسلم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہمارے حضور کیا ہے، تبھی تو ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، تبھی تو ان کی الفت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ صحابہ کریم جو اتنے بہترین قصیدے پڑھتے تھے، حضرت امام حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، کسی ماں نے کوئی بچہ ایسا جنا ہی نہیں جیسا آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے حبیب آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے۔ سامنے محترم، اتنی تعریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 14ویں رات کے چاند کو میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ 14ویں کا چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور اسی وقت میری نظر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ آپ دھاری دار لال چادر اوڑے ہوئے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھتا تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ چاند سے زیادہ خوبصورت میرے حبیب کا چہرہ نظر آتا تھا۔ سامعین محترم، یہ محبت ہمیں کب پیدا ہوگی، یہ تعلق کب پیدا ہوگا؟ یہ بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی محبت کے ذرائع ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کے سیرت کے ایک ایک لمحے کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں کوئی بھی شخصیت آپ کو ایسی نظر نہیں آتی جس کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو، سوائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ فرما دیا ہے، ہر ادا کو محفوظ فرما دیا ہے۔ آپ کی نجی زندگی، آپ کی سماجی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، ہر زندگی میں ہمیں جو سیرت کا نمایاں سبق نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، حضور کی سیرت کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔
کی سیرت کے قریب آنے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت کو سمجھنے، اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ کریں گے تب ہمارے دل سے سچی حقیقی طور پر حضور کی نعت نکلے گی. وہ نعت جس میں اثر ہوگا، وہ نعت جس میں پذیرائی ہوگی، وہ نعت جسے سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا کہ یہ نعت وہ نعت ہے کہ جو حضور کی سیرت کو مد نظر رکھ کے لکھی گئی ہے، حضور کی سیرت کو مد نظر رکھ کے پڑھی گئی ہے. تو سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان جلسے سے میرا پیغام آپ حضرات کے لیے اور خود اپنی ذات کے لیے ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. حضور کی سیرت کا مطالعہ صرف مطالعہ نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں حضور کی سیرت کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. اسی وقت ہم حضور کی حقیقی نعت کہہ سکیں گے، اسی وقت ہم حضور کے مقام کو پہچانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنے، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہمیں بنائے. وما علینا الا البلاغ وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گئی. آج کے نعت خوانی مقابلے کی شروعات سے پہلے شرکا طلبہ کے لیے کچھ اہم نکات ذہن نشین کر لیجئے. ہدایت کے نکات میں آپ بہت احترام اور تقدس سے اپنا نعتیہ کلام پیش کریں گے. نعت خواں کو نمبر دیا گیا ہے، نمبر کے لحاظ سے ہی جج حاصل نمبرات کا اندراج کریں گے. ہر طالب علم و شرکا کو نعت خوانی کے لیے 4 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. 3 منٹ کے بعد وارننگ بیل بجا دی جائیں گی. معزز ججز کا فیصلہ ہی حتم الفیصلہ ہوگا. آج ہی نعت خوانی مقابلے کے اول، دوم اور سوم کا اعلان و اعزاز کیا جائے گا. تمام شرکا کو اعزازی سند دی جائیں گی. بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. نعت کے علاوہ نظم یا دوسری اصناف مقابلے کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی. شرکیہ کلام کو نمبر دیے جائیں گے. نمبرات کی تقسیم میں نمبر 1 ہے کلام، نمبر 2 حسن صورت یعنی آواز میں اتار چڑھاؤ، نمبر 3 ہے انداز یعنی جرات ہمت، نمبر 4 ہے لہجہ عطائیگی قرات تلفظ، نمبر 5 ہے حفظ یعنی یادداشت. ہم سبھی سے گزارش ہے کہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. اب میں نعت رسول و مقبول پیش کرنے کے لیے سید علی سید سہیل کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئے اور نعت ہم سب تک پہنچائے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ
सर कटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आखा के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। सजदा किया है जब भी इस इल्तिजा के बाद, सजदा किया है जब भी इस इल्तिजा के बाद, नामे रसूल लब पे रहे हर दुआ के साथ। धोया उन्होंने सबके दिल से गुबार जहल, ज़िक्र रसूल फ़र्ज़ है ज़िक्र खुदा के बाद। बरीरा आसिफ पटेल को मदू करती हूँ कि वो आए और हम सब सामाइन को मुस्तफ़ीज़ करवाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हर लफ्ज़ तेरी तारीफ़ करे, हर बोल तेरी तौसीफ़ करे। मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, किसको मैं भला तुझसा लिखूं। तू आप ही अपने जैसा है, कोई भी न तेरे जैसा है। कुरान तेरी मदहा लिखूं, दुनिया की तुझे बरखा लिखूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तहरीर लिखूं मकतूब लिखूं, महबूब से भी महबूब लिखूं। ये हुस्न जहाँ ये कौन मकां, मैं तेरी तरफ मंसूब लिखूं। दुश्मन को तेरे मरदूद लिखूं, जिस राह की मंजिल पानी हो, उस राह की तुझको हुदूद लिखो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी आमद बाइस रहमत है। अगर वो ना होते तो दुनिया का वजूद ही ना होता। और हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि आप और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। वो हमारे लिए आखिरत का ज़रिया है। इसी के साथ नात कलाम पाक के लिए सैयदा हिबा फ़ज़ीन सैयद गनी को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और अपनी प्यारी आवाज़ से हम सब के दिलों को मुनव्वर करे। वो नबियों के सरदार प्यारे नबी है, उम्मत के गमख्वार प्यारे नबी। वो नबियों के सरदार प्यारे नबी है, उम्मत के गमख्वार प्यारे नबी। वही सब के प्यारे है खैरुल वरा, वही सब के प्यारे है खैरुल वरा। है कितने मिलनसार प्यारे नबी, हजारों दुरूदों करोड़ों सलाम। जहानों के अनवार प्यारे नबी, वो नबियों के सरदार प्यारे नबी। कहा
وہ طٰہٰ جنہیں کہا رب نے یاسین، وہ طٰہٰ جنہیں ہے وحدت کے شہکار پیارے نبی، ملے آب کوثر بدست نبی، ملے آب کوثر بدست نبی، پلانے کے حقدار پیارے نبی، وہ نبیوں کے سردار پیارے نبی، جو مشکل تھا دانشوروں کے لیے، جو مشکل تھا دانشوروں کے لیے، بتائے وہ اسرار پیارے نبی، شفاعت محمد کی حافظ ملے، شفاعت محمد کے حافظ ملے، ہے امت کے غم خوار پیارے نبی، وہ نبیوں کے سردار پیارے نبی، ہے امت کے غم خوار پیارے نبی۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے حذیفہ واجد شیخ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کرے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جبھی افسردہ قدم لرزیدہ، جبھی افسردہ قدم لرزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہا میں اور کہا یہ راستے پیچیدہ، کہا میں اور کہا یہ راستے پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جبھی افسردہ قدم لرزیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ غم نے دیکھا ہے اب نادیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ،
شکریہ. سبحان اللہ. میں جنید خان کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی مترنم آواز سے نعت نبی کی فضا قائم کرے. خوشبوئے پہ ہم آتی ہے، خوشبوئے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی، نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیا بات اجاگر ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر، کیا بات اجاگر ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر، کہ سامنے یاورو حامی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اب میں حسیبہ محمد حسین کو آواز دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نعت کا نذرانہ پیش کرے. آج پھر سے میں تنہا کھڑا ہوں، جا سکا نہ میں اب کے بھی مولا، بس یہی سوچ کر رو رہا ہوں، مدینہ بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہے حاضری کے، روتے 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 مدینے کے والی، بیت جائیں نہ دن زندگی کے، میرا جینا بھی ہے کوئی جینا، دور ہے مجھ سے تیرا مدینہ، میرا جینا بھی ہے کوئی جینا، دور ہے مجھ سے تیرا مدینہ، میرا جینا بھی ہے کوئی جینا، دور ہے مجھ سے تیرا مدینہ، جیتے جی وہ گھڑی بھی تو آئے آئے آئے، جیتے جی وہ گھڑی بھی تو آئے،
دیکھ لوں جلوے تیری گلی کے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہے حاضری کے، روتے روتے مدینے کے والی، بیت جائیں نہ دن زندگی کے، میری امت پہ کر دے عطائیں، بخش دے ان کی ساری خطائیں، میری امت پہ کر دے عطائیں، بخش دے ان کی ساری خطائیں، مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں، دعائیں مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں، بخت دیکھو ذرا امتی کے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہے حاضری کے، روتے روتے مدینے کے والی، بیت جائے نہ دن زندگی کے، بیت جائے نہ دن زندگی کے۔ جزاک اللہ۔ اقرا خان سرور کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور نعت رسول کو اپنی شیریں آواز میں پیش کرے۔ اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، آپ فخر رسل، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، کہکشاں آپ کی راہ کی دھول ہے، چاند تارے نقش قدم آپ کے، قاب قوسین کی شرح کیا ہو بیاں، عرش پر جب کہ جلوہ نما آپ ہے، آپ فخر رسل، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فرمان رب العلا کے امی، کون ہے آپ سو اس جہاں میں حسین، اے ہیرا کے مکی، شاہ دنیا ودی، جگ کے بیمار دل کی دوا آپ ہے، آپ فخر رسل، سرور انبیاء، آپ ہی شافع یوم میزان ہے، آپ ہی فاتح باب عدنان ہے، جب کوئی بھی کسی کے نہ کام آئے گا، اس گھڑی آخری آسرا آپ ہے، آپ فخر رسل، سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اب میں آپ کے سامنے نعت پاک پیش کرنے کے لیے
शेख अदीबा शेख कलीम को मदू करती हूँ कि वो आए और नातिया कलाम से नात नबी की फ़िज़ा कायम करे। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, मेरा दिल लुभाती है। क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है, क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। करवटें बदलती है हसरतें मेरे दिल में, करवटें बदलती है हसरतें मेरे दिल में, हसरतें मेरे दिल में। गुलशने मदीना की जब भी याद आती है, गुलशने 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 मदीना की जब भी याद आती है। फुरक़ते मदीना में रात भर मेरे मौला, फुरक़ते मदीना में रात भर मेरे मौला, रात भर मेरे मौला। नींद मेरी आँखों में आती और जाती है, सुबह भी मदीने की कि शाम भी मदीने की, सुबह भी मदीने की कि शाम भी मदीने की, कि शाम भी मदीने की। मुस्तफ़ा के जलवों में हर घड़ी नहाती है। इसी के साथ मैं आवाज़ देती हूँ मोहम्मद हसन मोहम्मद हारून को कि वो आए और अपने जज्बे अक़ीदत के नग़मे से अहले महफ़िल को शाद फरमाएँ। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, कि आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, मेरा दिल लुभाती है। क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है, क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। करवटें बदलती है हसरतें मेरे दिल में, करवटें बदलती है हसरतें मेरे दिल में, हसरतें मेरे दिल में। गुलशने मदीना की जब भी याद आती है, गुलशने 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 मदीना की जब भी याद आती है। फुरक़ते मदीना में रात भर मेरे मौला,
فرقت مدینہ میں، رات بھر میرے مولا، رات بھر میرے مولا، نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے، نیند میری، نیند میری، نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے جلووں میں ہر گھڑی نہاتی ہے، مصطفیٰ 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 کے جلووں میں ہر گھڑی نہاتی ہے۔ مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، بوند بھر پسینہ تھا، آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے۔ مرشا عبد الرحیم سے ہے کہ وہ یہاں آئے اور اپنی شیریں آواز سے ہم سب کو منور کرے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رقی مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رقی مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، بھیگی بھیگی سی لگتی تھی ان کی دیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ہم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ہم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل آمنے سامنے۔ جزاک اللہ۔ اب میں ماہین شیخ وسیم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے، نعت پاک کو اپنے مترنم آواز میں ہم سبھی تک پہنچائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
حسن مجلا صلی اللہ علیہ وسلم نازا جن پہ عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری پر جلوہ سام فرش زمین پہ نور افشا ہے عرش بری پر جلوہ سام فرش زمین پر نور افشا ہے آپ کی رفعت ہے شب اسرا صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس نور ہدایت سیرت اقدس مخزن رحمت ذات مقدس نور ہدایت سیرت اقدس مخزن رحمت وادی وادی نور کا دریا صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم حسن مجلا صلی اللہ علیہ وسلم نازا جن پہ عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ. جنت کے سلطان ہے محمد، منہ بولتے قرآن ہے محمد، معنی کہ مومن کی پہچان ہے ہر کلمے کی پہچان ہے محمد. تہنیت نعت کے لیے حاضر ہے مریم فاطمہ سید فیاض کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر
بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب نعت پاک کے لیے میں ام کلثوم سلیم الدین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی کی شان اقدس میں نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت، وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اب میں محمد کیف فاروق شاہ کو مدعو کرنا چاہوں گی کہ وہ آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت نبی کا نغمہ پیش کرے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے،
شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میں محمد اذہان کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک کا نذرانہ ہم سب تک پہنچائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ہر لفظ تیری تعریف کرے ہر بول تیری توصیف کرے. کیا میں لکھوں کیا نہ لکھوں کس کو میں بھلا تجھ سا لکھوں. تو آپ ہی اپنے جیسا ہے کوئی بھی نہ تیرے جیسا ہے. قرآن تیری مدح لکھوں دنیا کی تجھے برکھا لکھوں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں آس دنیا کی آس لکھوں الف سے دین کی ازا سے لکھوں. میں با سے فردوس بآب لکھوں میں تا سے رتبہ تمام لکھوں.
نساء کو لکھ کر سمین لکھوں میں جیم روشن جبین لکھوں میں خاص رب کا حبیب لکھوں میں خاص سب کا خطیب لکھوں میں دال دار و مدار لکھوں میں ذال سے زی وقار لکھوں میں رو کو لکھ کر رحیم لکھوں رضا کو لکھ کر زعیم لکھوں مسین دل کا سرور لکھوں میں شین لکھ کر شعور لکھوں میں صاد ممتاز صنف لکھوں میں زود رحمت کا ضیف لکھوں میں توس طاہر طہور لکھوں میں ذوس ظاہر ظہور لکھوں میں عین لکھ کر عظیم لکھوں میں قین سے پھر غنیم لکھوں میں فاس تجھ کو فہیم لکھوں میں قوف لکھ کر قسیم لکھوں میں کاف پوری کتاب لکھوں میں لام لب لباب لکھوں میں میم عزت مآب لکھوں میں نون سارا نصاب لکھوں میں واو تیرا وقار لکھوں میں ہاس ایک بھی ہزار لکھوں میں آس صادق امین لکھوں میں یاس ایمان یقین لکھوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جزاک اللہ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن نہیں، پھر بھی محب رسول میں سے اب میں مدعو کرتی ہوں عائشہ فاطمہ قاضی سمیع کو کہ وہ آئے اور نعت شریف کا نغمہ پیش کرے. قلب مصفا خلق مزکا روح مجلا فکر معلا ذہن منور جسم معطر صلی اللہ علیہ وسلم روح عقیدت اصل شریعت عین عبادت وجہ سعادت روح عقیدت اصل شریعت عین عبادت وجہ سعادت جانے مطہر پیکر انور صلی اللہ علیہ وسلم حسن سراپا خلق مجسم روح مکرم فقر دو عالم حسن سراپا خلق مجسم روح مکرم فقر دو عالم عشق کا مظہر لطف کا پیکر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نسب ہے اشرف اعلیٰ سید ولد آدم حوا ان کا نسب ہے اشرف اعلیٰ سید ولد آدم حوا پاک ہے تینت پاک ہے جوہر صلی اللہ علیہ وسلم قلب مصفا خلق مزکا روح مجلا فکر معلا ذہن منور جسم معطر صلی اللہ علیہ وسلم. جو غلام رسول ہوتے ہیں وہ بڑے بااصول ہوتے ہیں، جو غلام رسول ہوتے ہیں وہ بڑے بااصول ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے سبھی باغ جنت کے پھول ہوتے ہیں. اسی طرح نعتیہ کلام کے لیے حاضر خدمت ہے مسیرہ فردوس شیخ شکیل. رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں، رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں، ان کے رخسار پر اشک بہتے رہے، کھا کے پتھر دعائیں وہ دیتے رہے، دانت قربا کیے زخم سہتے رہے، امتی امتی پھر بھی کہتے رہے، رحمتیں دو جہاں
جیسا کوئی نہیں، رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں. ایک ہی زندگانی ملی ہے اگر ان کی گلیوں میں ہو جاتا اپنا بسر. گونجتی تھی جہاں وہ بلالی اذاں، کاش مل جائے مجھ کو وہ شام و سحر. رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں، رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں. کون ہے وہ امام صفِ انبیاء، کن کی ہے رہ گزر سدرۃ المنتہا. کون صفدر ہے شافی یہ روز جزا، کن کے ہاتھوں سے ہو جام کوثر عطا. رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں، رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں. روکاؤ سار خزرج کے طوفان کو، کر لیا فتح روم اور ایران کو. سب پہ روشن کیا دین اسلام کو، سب سے اونچا کیا رب کے قرآن کو. رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں، رحمتیں دو جہاں جیسا کوئی نہیں. اب میں نعتیہ کلام کے لیے الفیہ شیخ انور کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کانوں میں رس گولتی آواز پیش. بڑا ہی وسیع شان ہے آقا، بڑا ہی وسیع شان ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے. بڑا ہی وسیع شان ہے آقا، بڑا ہی وسیع شان ہے. جو روشن نہ ہو تو چراغ ہدایات، تو مٹتی بھلا کیسے باطل کی ظلمات. جو روشن نہ ہو تو چراغ ہدایات، تو مٹتی بھلا کیسے باطل کی ظلمات. اگر بن کے رحمت پیمبر نہ آتے، تو ہم غم کے مارے سکون کیسے پاتے. جو ان کی نظر کا اشارہ نہ ملتا، ہمیں پھر کہیں بھی سہارا نہ ملتا. یقین اور ایمان کی دولت ملی ہے، جو اتنی بڑی رب کی نعمت ملی ہے. نبی کا یہ فیضان ہے، بڑا ہی وسیع شان ہے آقا، بڑا ہی وسیع شان ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے. بڑا ہی وسیع شان ہے آقا، بڑا ہی وسیع شان ہے. میری دھڑکنوں تم ادب سے دھڑکنا، کہ ہے سامنے روضہ شاہ بطحا. یہاں پر فرشتوں کا تاتا بندھا ہے، ہر ایک بھی نفس با ادب یہاں کھڑا ہے. یہاں کی زمین آسمان سے ہے فضل، یہاں پہ
کے بل چل ہر ایک پل ہر ایک لمحہ ہر وقت تابش یہاں ہوتی رہتی ہے رحمت کی بارش یہ ہم سب کا ایمان ہے بڑا ہی وسیع شان ہے آقا بڑا ہی وسیع شان ہے جزاک اللہ